سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ رمضان المبارک کی الوداعی گھڑیاں ہیں۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کے مقدر چمکے، جنہوں نے پاکیزگی اختیار کی، تقوی کی دولت جنہیں میسر آئی، لیلۃ القدر کی بہاریں جن کو نصیب ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے ان لوگوں پر جن کو خدا تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری دولتیں عطا فرمائی۔ چاند رات کی آمد ہے، اور یہ رات ایسی رات ہے، اس رات کو پورے مہینے کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، اور اس رات کو جس شخص کو شب بیداری میسر آ جاتی ہے، رات جاگنے کا موقع مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص چاند رات کو جاگتا ہے، اللہ کے ہاں رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، تو اللہ اس کے قلب کو اس دن زندہ فرما دے گا جس دن دوسروں کے دل مردہ ہوں گے۔ قلب کی زندگی کا تعلق اس رات سے ہے، قلب کی حیا کا تعلق اس رات سے ہے، اور جس شخص کو اللہ نے یہ دولت دی یقیناً وہ شخص خوش بخت ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس رات کو بڑی غفلت سے گزارتے ہیں۔ یہ رات ہماری بازاروں میں گزر جاتی ہے، یہ رات ہماری خریداری میں گزر جاتی ہے، یہ رات ہماری اس طرح گزرتی ہے کہ ہم رحمان کو خوش کرنے کی بجائے شیطان کو خوش کرنے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس رات کو ہی سارے مہینے کی کسر شیطان نکال دیتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس رات کو جاگیں، اس رات کو استغفار کریں، اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ جس طرح وڈیرے لوگ، بڑے لوگ بچوں کو عیدی دیتے ہیں اور اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس رات کو عیدی بانٹتا ہے، بخشش کی صورت میں، رحمت کی صورت میں، کرم نوازی کی صورت میں۔ بزرگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس رات کو جاگنے والوں کو حضور کی زیارتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ رات ضائع نہ ہو۔ اس رات کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے اپنے سینے کو منور کریں۔ اگر کوشش کریں تو ہم خریداری پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ حالیہ وبا نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر ہم 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک بھی خریداری کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بازار ویسے بھی، اب حضور کی حدیث دیکھیں نا، حضور نے فرمایا کہ سب سے بری جگہ بازار ہے، اور سب سے اچھی جگہ خدا کا گھر ہے، مسجد ہے۔ آئیے اس رات کو سب سے اچھی جگہ گزاریے، مصلی بچھائیے، ذکر کیجئے، استغفار کیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو یہ رات میسر آتی ہے، اللہ اسے بہت خیر عطا فرماتا ہے، بہت اس کو برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمارا مقدر چمکائے، یہ رات ہمارے مقدر میں لکھ دے، اللہ حضور کی جمی امت کی بخشش فرما دے۔ رمضان المبارک کی عبادات کو اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرما لے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت میں اگلی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔